جس ٹائم قبر کھودی جاتی ہے اس وقت جو انسان کی روح ہوتی ہے جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں سے عزیز و اقارب سے کچھ کہتا ہے، اور چونکہ جس وقت انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ لوگ جاتے ہیں قبرستان اور اس کے قبر کھودنے میں لگ جاتے ہیں، قبر کے کھودنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم یہ سارا منظر جو انسان کی روح ہوتی ہے وہ روح سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ روح مرتی نہیں ہے۔ موت کس کو کہا گیا ہے؟ موت کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا نکل جانا۔ تو جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مر گیا، پھر لوگ اس کو قبر کے اندر دفن کراتے ہیں، چونکہ اس کے جسم کے اندر سے روح نکل گئی۔ لیکن جو روح ہوتی ہے جو نکل جاتی ہے جسم سے، یہ کبھی نہیں مرتی ہے، اس کو موت ہی نہیں ہے، بلکہ مرنا تو جسم سے روح کا جدا ہونا ہے کہ بس جسم سے روح نکلی انسان مر گیا۔ تو اس وقت جب انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ سارا یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ اب ہماری ایک جو جسم تھا اس جسم سے روح نکل چکی ہے، وہ روح یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار اب ہمارا جنازہ اٹھانے والے ہیں، اب ہمیں قبرستان لے جانے والے ہیں، اب ہماری قبر کھودی جا رہی ہے۔ تو وہ اپنے گھر والوں سے اور لوگوں سے کچھ باتیں کرتا ہے، لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جو لوگ اچھی موت مرتے ہیں، اچھی موت سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں راضی کر لیتے ہیں، تو ان کی جو روح ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اے لوگوں یہ دیری نہ کرو، یعنی کہ جنازہ اٹھانے میں، قبرستان لے جانے میں دیری نہ کرو، بلکہ جلد سے جلد چلو، جلدی چلو اور مجھے قبر کے اندر مجھے اصلی ٹھکانے میں پہنچا دو۔ کیونکہ اس کو جو نیک بندہ ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو اسے یہ خوشخبری دی جا رہی ہوتی ہے، دی جا چکی ہوتی ہے کہ تمہارا تو انتظار ہو رہا ہے اور عالم برزخ میں اب تمہیں چلنا ہے، جنت تمہارے لیے سجائی جا چکی ہے۔ یعنی کہ جنت سجانے سے مطلب یہ ہے کہ جنت کے جو انعامات ہیں وہ قبر کے اندر تمہاری انتظار میں ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو مومن بندہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ گھر والوں سے عزیز و اقارب سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے جلدی لے کے چلو قبرستان اور جلدی ہماری تدفین کر دو، قبر کے اندر دفن کر دو، کیونکہ ہمارا وہاں پر انتظار ہو رہا ہے۔ لیکن جو گناہگار بندہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان حال، زبان قلب سے کہتا ہے کہ لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہو، مجھے میرے گھر والوں سے جدا نہ کرو، مجھے میرے رشتہ داروں سے جدا نہ کرو، ہمیں عزیز و اقارب سے، ہمارے گھر سے جدا نہ کرو۔ یہ گھر ہم نے بڑی مشکلوں سے بنایا، سنوارا، سجایا، اب ہمارا وقت آیا تھا اس میں رہنے کا، اب تم ہمیں ہمارے گھر سے لے کر کیوں ایک اندھیری کوٹری میں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو بڑا بے چین ہو جاتا ہے، وہ بڑا بے تاب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اگر اس کو دنیا والے سن لیں تو انسان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ ان کو کینسر ہو چکا ہے اور ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا علاج ہو جائے تو یہ پوری طرح سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی ویڈیو اور آپ کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے۔ ان صاحب کو کینسر ہو چکا ہے اور یہ آپ لوگوں سے امید اور آس لگائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لوگ ان کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے گا۔ ان کی آنکھوں میں جینے کی امید ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں۔ کسی ایک انسان کی زندگی کو بچانا اللہ کی نظر میں پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ اگر آج ہم کسی کے کام آئیں گے تو کل اللہ ہمارے کام آئے گا۔ ڈاکٹرز نے بہت بڑی رقم مانگی ہے، اگر یہ اپنا پورا گھر بیچ کر بھی لگا دیں تو بھی اپنا علاج نہیں کرا سکتے، لیکن اگر آپ لوگ چاہ لیں، اگر آپ لوگ یہ ارادہ کر لیں اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے لیے تعاون کر دیں تو آپ کے دیے ہوئے تعاون سے انشاءاللہ ان کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے، ان کے بچے یتیم ہونے سے اور بیوی بیوہ ہونے سے بچ سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے آپ لوگ بالکل بھی اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔